ذمہ داری سونپی اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر لمحے اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے اور میری مدد کرے، آمین۔ میں اپنے لیڈر عمران خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے پہ یہ اعتماد کیا، اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان کے اعتماد سے پورا اتروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاں کی عوام کے سامنے سے شروع کرے، اور اس جہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے سے شروع کرے، آمین۔ میں ایک پارٹی کا 17 سال سے کارکن ہوں اور اس پارٹی کا صدر بھی ہوں، لیکن آج میں ایک آزاد حیثیت سے یہاں پہ وزیر اعلیٰ بنا ہوں، اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے لیڈر کے ساتھ، ہمارے ورکر کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو فسائیت ہوئی، وہ پاکستان کو کیا دنیا کی سیاسی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ میرا لیڈر عمران خان آج جیلی ایف آئی آروں میں، جیلی پرچوں میں اور بے گناہ اس وقت اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی، اس نے پاکستان کی آزادی کی بات کی، اس نے پاکستان کی عوام کی بات کی، اس نے پاکستان کی خود مختاری کی بات کی، اس نے کشمیر کی بات کی، اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی۔ وہ پاکستان تو کیا دنیا کی سیاسی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک پہچان دی۔ 28 سال اس نے جستجو کی پاکستان کی سیاست کے اندر، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے آنے والی نسل کے لیے، کیونکہ وہ صحیح کہتا تھا اور صحیح کہتا ہے کہ ہم آزاد نہیں، ہم غلام ہیں۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان کی وہ بات کہ حقیقی آزادی وہ ہماری ضرورت تھی، ہماری ضرورت ہے اور ہماری ضرورت رہے گی جب تک ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتے۔ میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا اوپن، فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جلد سے جلد اس کو رہا کیا جائے۔ میری پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو ظلم میری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، میری پارٹی کے ورکر کے ساتھ ہوا ہے، میری پارٹی کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے، میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا ازالہ کیا جائے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اس کا ازالہ کریں۔ ہم انتقامی کارروائی نہیں چاہتے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ریاست بھی ہماری ہے، لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا، پرسوں اس کے ساتھ ہوگا، پرسوں اس کے ساتھ ہوگا۔ اور جو اس اصلاح کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کل گھوم کے اس میں وہ نظام نہیں آئے گا، تو وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر زیادتی نہ کر سکے، قانون کو ہاتھ بنا لے سکے، کسی کے خلاف غیر قانونی کارروائی نہ کر سکے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکیور ہوں، محفوظ ہوں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارا ہر پاکستانی چاہے وہ کس مذہب سے ہے وہ محفوظ ہو، تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پکڑے گی۔ ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے، جس کے لیے عوام نے مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، جس کے لیے عوام نے ہمارے لیے تکلیفات اٹھائی ہیں، جبر برداشت کیا ہے، زیادتی برداشت کی ہے، قید برداشت کی ہے۔ ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔
ہماری پارٹی سے نشان بھی لے لیا گیا. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑ دے, ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا. میں شکر گزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا, عمران خان کو ووٹ دیا, پختونخوا کی عوام کا, اپنے حلقے کی عوام کا, کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا, ہمیں کامیاب کیا. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور تو چھوڑو, ہمیں تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا. ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا. ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر, اس کی آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں آنے دیا گیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے. ہم حق لینا بھی جانتے ہیں, ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں. اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں. لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے. خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو, خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو, ہماری نسل کو, کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنی آواز اٹھائے اور حق مانگتی رہے. کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے, اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی. یہ ذمہ داری ہے ریاست کی. الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں. ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو, فارم 45 کی بنیاد پہ ہمیں حق دلاؤ. پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے, وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے, وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم 45 کو کھولو, حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ, دنیا کے سامنے لاؤ. ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس چیز کی, کیونکہ مینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے, اس قوم سے غداری ہے. ووٹ قوم کی امانت ہے, ہم نے اس کا امین بننا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے. پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندلی نہ ہو سکے, لیکن اس کے جو مخالف تھے اس نظام کو لانے کے, آج ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو, کیونکہ دھاندلی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی. یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملک کا. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور وہ سازش ثابت ہوئی. کہتے ہیں مداخلت ہے. کیا میں اپنے گھر میں مداخلت برداشت کرتا ہوں؟ میرے گھر میں مداخلت بھی سازش ہے. میں اس کو سازش کہتا ہوں اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سازش ہے. ہمارے ملک کی معاشی حالات کو دیکھ لیں. عمران خان کو ہٹانے کے بعد, اور عمران خان بیٹھا اس وقت کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں. کیا حالات تھے اس وقت؟ روزگار تھا, کاروبار تھا, الحمدللہ ملک میں خوشحالی تھی, مہنگائی نہیں تھی. موازنہ کر لیں کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا, کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا اس وقت, بجلی کا یونٹ 16 روپے تھا. ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. تو کیوں ہٹایا گیا اس کو؟ کیوں ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے, اس ملک کو چلا سکتے, اس ملک کی عوام کو ریلیف دے سکتے؟ مسلط کیا جاتا ہے یہاں پہ. پھر کہتے ہیں سلیکٹڈ. آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے, اور بار بار سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں, اس ملک کو لوٹتے ہیں, ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں. قانون سازی نہیں کرتے عوام کے لیے, قانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے, اپنے لیے قانون بناتے ہیں. ہم یہاں پہ ایک قانون بنائیں گے, ہم یہاں پہ ایک قانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی. اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے, اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے, ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف. الیکشن کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے,
दुनिया के तमाम इदारों ने रिपोर्ट दी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, हमारे कागजात जमा नहीं कराने दिए गए, हमारे 80% लोगों के कागजात मुस्तरद हुए, अदालतों से जाकर हमारे कागजात एक्सेप्ट हुए। उसके बाद ये जो धांधली की गई है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, आईनी तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए हैं। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाएं और उसके अंदर हमारी अवाम को इंसाफ दें। हम हुकूमत वाले सियासतदान नहीं है, हमने साबित किया है इस मुल्क के अंदर एक दिन के लिए किसी पार्टी ने हुकूमत नहीं छोड़ी। हमने अपनी 2 सूबों की हुकूमत छोड़ी, क्यों? क्योंकि हम हुकूमत के लिए नहीं, हम एक मकसद के लिए सियासत करते हैं। हमने साबित किया है कभी भी इंसान की बातों पर यकीन ना किया जाए, उसके अमल पे यकीन किया जाए, उसके माजी को देख के अंदाजा लगाया जाए कि वो जो कहता है वो करता है ऐसा करता। शुक्र है हमारा लीडर ने जो कहा उसने वो किया, उसने साबित किया। हम सब उसके वर्कर हैं, हम जो कहेंगे उसको साबित करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं जरा 9 मई पे आता हूं। 9 मई एक सानिया हुआ, सब मुसम्मत करते हैं उसकी, लेकिन सबसे पहले मैं बायसियत वज़ीर आला पख्तूनख्वा जेल से छूट के घर पहुंचा। मैं अपने घर में मौजूद था। मेरे ऊपर 9 जिलों में FIR काटी गई हैं कि मैंने 9 जिलों में तोड़ फोड़ की है। अगर एक जिले के अंदर एक जगह के ऊपर, एक जिले में एक जगह के ऊपर आपके पास वीडियो है, सबूत है, आए मैं खुद जाकर आपको गिरफ्तारी देता हूं। जो सजा बनती है मुझे आप दें, मैं हाजिर हूं उसके लिए। लेकिन मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIR विक्टिमाइजेशन इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई हैं, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूं निहायत यादगी के साथ, एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर उसके बाद मैं ये डिमांड करता हूं, हमारे लीडर इमरान खान ने डिमांड की है कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप बनाएं और ये देखें कि उसका बेनिफिशियरी कौन है, 9 मई से फायदा किसको हुआ है। आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। अगर आपके पास सबूत है किसी का, अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, और इसने नहीं की उसे सारी इंतकामी कार्रवाई न इस मुल्क के आइन में है न इस मुल्क के कानून में है। हम अपने मुल्क का आइन और अपने कानून के मुताबिक चलने का ऐद कर चुके हैं और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे मुल्क में हमारा आइन इंप्लीमेंट हो और हम हद तक जाएंगे उसके लिए इंशाअल्लाह। हमारी जदोजहद सियासी जदोजहद है, अपनी कौम के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपने नस्ल के लिए है, वो हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। करप्शन एक ऐसा नासूर है जो कि इस मुल्क की तबाही का बायस है और ये बात सब लोग जानते हैं। जो लोग हल्फ के ऊपर यहाँ पे कुरान उठाने को तैयार है वो खड़े हो जाएं कि ना हम करप्शन करेंगे और ना हम किसी को करप्शन के लिए छोड़ेंगे। और हल्फ उठाएं कि हम कुरान पे हल्फ देते हैं कि ना हम करप्शन करेंगे, ना हम किसी की कॉम्प्रोमाइज करेंगे और जो करप्शन करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ये सारी आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं, पख्तूनख्वा की सारी आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं कि आप जिहाद करें करप्शन के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। किसी की जुर्रत नहीं है कि वो आपसे पैसा मांगे, किसी की जुर्रत नहीं है वो आपसे रिश्वत ले, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झन्नी हैं। ना हम झन्नी बनेंगे और न किसी को झन्नी बनने देंगे। आपसे किसी के नाम पे कोई पैसा मांगता है,
آپ کھڑے ہوں، اور مجھے امید ہے، یقین ہے، آپ تو ایک ایسے مراحل سے آپ گزرے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائز یا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے، اب نہیں ہونا چاہیے، اب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے، ثبوت کے ساتھ، گواہی کے ساتھ۔ کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے، آپ ہر حد تک اس کے خلاف جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے اس چیز کے خلاف۔ میں دیکھتا ہوں کس میں جرأت ہے، میں دیکھتا ہوں کس میں جرأت ہے کہ وہ پیسہ لوٹتا ہے۔ جب جرأت پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے، ہم کمزور نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور اگر یہ جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے 90% سے زیادہ مسائل اسی پہ ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پختونخوا میں بہت چیلنجز ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ باتوں سے، پالیسی سے، اگر میں یہاں کسی کو بھی بلا لوں، روڈ پہ کھڑے کسی آدمی سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں، تو وہ آپ کو مسائل بھی بتا دے گا اور ان کا حل بھی بتا دے گا کہ کیسے حل ہوگا، لیکن افسوس یہ ہے کہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا۔ کارکردگی یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، کتنے پرسنٹ کرتے ہیں، اس کو ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا چیلنج ہم سب سے پہلے ختم کریں گے، وہ ہے دہشت گردی۔ امن و امان ہمارے لیے ضروری ہے، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک امن نہ ہو۔ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے۔ مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے، مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے میری قوم کو، میرے لوگوں کو، کہ روڈ تو اچھا ہو لیکن جب گھر میں وہ سوئے تو وہ اور اس کے بچے، اس کی فیملی پروٹیکٹڈ نہ ہو۔ ہم نے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ کر، ہماری قربانیوں کو دیکھ کر، ہماری فورسز نے جو قربانیاں دیں، جو شہادتیں دیں، ہماری عوام نے جو قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، ان کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فراہم کرے گا۔ اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں ایک دہشت گردی ہے، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو بدلے گا اور بدل کر ان کے ذہن امن کی طرف لائے گا انشاءاللہ۔ ہماری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ معاشی حالات اس طرح پورے پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں، ویسے ہی ہمارے صوبے کے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے پاس جو پوٹینشیل سیکٹرز ہیں ان میں ہم نے کام کرنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، قرضے لے کر کبھی قومیں نہیں بنتی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا ایک سائز ہے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ، اسی لیے بنا ہے کہ ہم اس کا ریونیو بڑھائیں، ہم ٹیکسیشن کریں اور ان لوگوں پہ کریں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں۔ ہم نے غریب کو ریلیف دینا ہے، ہم نے غریب پہ بوجھ نہیں ڈالنا، ہم نے ان بڑی مافیا سے بوجھ ڈالنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے، کھایا ہے، کما رہے ہیں لیکن حکومت کو اپنا حق نہیں دے رہے۔ اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ، اپنا ریونیو بڑھائیں گے اس میں اندر انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے اور سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر انشاءاللہ ہمارا پوٹینشل ہے اور انشاءاللہ ٹورزم کو فروغ دے کے ہم اپنے صوبے کا ریونیو انشاءاللہ اس سے بڑھائیں گے۔ مائننگ، معدنیات، شکر ہے ہم مالا مال ہیں اس سے، لیکن ہمیں اسے کچھ نہیں آ رہا۔ جو بھی مائننگ کر رہا ہے وہ میری ایک بات سن لے، چاہے اس کی لیز ہے، لیگل ہے، انلیگل ہے، میں واضح پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ حکومت کو حق نہیں دو گے تو میں اس مائننگ کو ہیریٹیج ڈکلیئر کر دوں گا اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، ایک پہاڑ کو بھی۔ اگر میرے معدنیات میری عوام کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر میری معدنیات بچی رہیں، ایسے ہی رہیں، مجھے وہ زیادہ خوشی ہوگی بجائے اسے کہ کوئی اس کو لوٹتا رہے اور کھاتا رہے اور ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں اس کو۔ تو اس لیے آپ معدنیات کے وسائل کو کاروبار کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ برکت ڈالے، لیکن گورنمنٹ کا 1% ہوگا جو آپ کو بھرنا پڑے گا، کیونکہ وہ پیسہ ہم نے عوام پہ لگانا ہے، آپ بھرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ وہاں سے فارغ ہیں۔ ان قریب آپ کو پتہ چلے گا، ہم اپنی پالیسی بنائیں گے اور اس پالیسی میں انشاءاللہ ایک برابری کی بنیاد پہ ایک ایسا قانون بنے گا تو سب کے لیے برابر ہوگا۔ سب تیار ہو جاؤ، یا تو عوام کے لیے خود بھی کماؤ، اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ، لیکن اس عوام کو اپنا حق دو، حکومت کو اپنا حق دو، ورنہ انشاءاللہ پھر ہیریٹیج ڈکلیئر کر کے ہم اپنے پہاڑوں کو رکھ لیتے ہیں اس وقت تک کہ جب کوئی ایسے لوگ آئیں گے
کہ جو چوری نہیں کریں گے اور جو اس عوام کے لیے اس کو استعمال کریں گے ان کے لیے بچے ہوئے پڑے رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایگریکلچرل لائف کا، اس کا بڑا ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صوبے کی ایک بڑی نہر ہے لفٹ کنال، انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے۔ ہم اپنے صوبے کو خود مختار کریں گے تاکہ خوراک کے لیے ہمیں کسی اور صوبے سے گندم یا اور چیزیں نہ لینی پڑے۔ انشاءاللہ ہم اپنی یہ نہر، اگر باقی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی، انشاءاللہ ہم یہ نہر اپنے صوبے کے فنڈ سے بنا کے اپنی زمین کو آباد کر کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے خوراک کے وسائل کو بڑھائیں گے۔ ہم لوگ بجلی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان کو، پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی، لیکن سستی بجلی دینے کے بعد میں اتنی مہنگی بجلی خریدوں اور میرا جو حق ہے کوئی خراب نہیں، وہ حق مجھے نہ ملے، اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ اس ایوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو اس چیز کے لیے، اگر حق نہ ملا تو پھر ساڑا حق اتھے رکھ ہم لے سکتے ہیں، ہم لیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پوٹینشیل سیکٹرز ہیں، چونکہ ان کے اوپر اگر باری باری بات کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا۔ ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، ریفارم مل کے بنانے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے، بہتری کے لیے بات کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت بھی ہے اور یہ ایوان بھی ہے۔ خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، ویمن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے۔ خواتین کو وراثت میں، جائیداد میں حق نہیں ملتا، قانونی طور پر بھی ان کو بڑے مسائل آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا صوبہ خواتین کو فری آف کاسٹ لیگل اسسٹنٹ دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق دلانے کے لیے ہماری حکومت کام کرے گی انشاءاللہ۔ بے روزگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکریاں اتنی نہیں ہے کہ ہم دے سکیں، لیکن ہم انشاءاللہ اسکل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ، تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے ہم مختلف مدوں میں آلریڈی پیسہ یوز ہو رہا ہے، اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تو ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزگار دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے ذخائر موجود ہیں، کچھ جگہوں میں کام ہو رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، پاکستان کو بھی دیں گے اور اس کے ریونیو سے انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریونیو آئے گا اور صوبے کو بھی انشاءاللہ ترقی دیں گے اس سے۔ ہیلتھ کارڈ ہمارا ایک وہ پروجیکٹ تھا کہ جو عمران خان صاحب کا خواب تھا، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ بنے، ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یکم رمضان سے جو اسلامی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ پختونخوا کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلتھ کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ سے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جو غریبوں کے لیے لنگر خانے اور پڑھائیں بنائی گئی تھی جو بند ہیں انشاءاللہ یکم رمضان سے انشاءاللہ وہ بھی کھول دی جائیں گی۔ میں آخر میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، یا کا نام ہو لوگ وہ یا کا رستہ ہی۔ آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ اس ایمان کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں، اپنا ایمان مضبوط کریں، خوف کے بت توڑ دیں، جب تک آپ خوف کا بت نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔ میں سے نکلیں، میں کا بت توڑ دیں۔ کوئی بھی شخص اگر رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے، کمزور کے لیے، لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا، تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے۔ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے، اس کے لیے ایم پی اے کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا ایم ایل اے ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو بروکار لا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں پوری عوام کو پیغام دے رہا ہوں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پہ نہیں بخشے گا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے، جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے
जब आप उसकी मखलूक की खिदमत करके अपने वसाइल उसकी मखलूक पे लगाएंगे तब आपको उसका इंशाल्लाह रिवॉर्ड मिलेगा, और जो हमारा ईमान है। बातें बहुत हैं लेकिन मेरे ख्याल में साथ साथ चलती रहेंगी। वो हफीज पाकिस्तानी जो हैं वो हमारा बहुत बड़ा दाता है, और हमारे सूबे के बहुत से लोग हैं जो कि हफीज पाकिस्तानी हैं। मैं उनके लिए यहाँ पे कमीशन का ऐलान करता हूँ, उनके लिए कमीशन बनाया जाएगा सूबे में या पूरे पाकिस्तान में। उनके कोई भी मसाइल हैं, किसी तरह के मसाइल हैं, इंशाल्लाह हमारी सूबाई हुकूमत उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह कोई काम कराएगा। अब इस ऐवान के हवाले से मैं एक बात करूं। हम इस ऐवान में आए हैं, अवाम के टैक्स के पैसे पे हमारे पे पैसा लग रहा है। अवाम हमें इसलिए भेजती है यहाँ पर कि हम कानून साजी करें। हम यहाँ पर अवाम के मसाइल के हल के लिए रिफॉर्म लाएं। हम अवाम के मसाइल के साथ साथ इस सूबे के मसाइल, अपने इलाके और हल्के के मसाइल हल करें। मैं आपको यहाँ पे ऑफर कर रहा हूँ कि इस ऐवान के अंदर हमें इसी पे फोकस करना है। मैं किसी को अच्छा नहीं लगता, आप बाहर जाए मीडिया में आकर जो कहना है आप पश्तो भाई लाख दे आजाद ऐवान से बदा खबर का कहूँ बदा अकार पातशी कम दपारा जोड़ हो। मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, हम हुकूमत में हैं, हुकूमत में होते हुए आप ऑफर दे रहे हैं। आप जलसा करें, आप जुलूस करें, आप मीडिया पे जाएं, आपने जो करना है करें। किसी के लीडर में तनकीद, किसी की जात में तनकीद, किसी का नाम लेके तनकीद के लिए अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे से आने बिठा के लाई हुई। वो आपको अपने मसाइल के लिए लाई है, अपने अमन के लिए लाई है, तरक्की के लिए लाई है, रोजगार के लिए लाई है, इंसाफ के लिए लाई है। आपने यहाँ पे ये करना है। इसके लिए हमारी ऑफर आपको मिल चुकी है, बाकी मर्जी आपकी है। अगर आपको किसी और चीज का शौक है तो फिर मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है, ये सारे सवार बैठे हैं। और जो लोग किसी वजह से भी जो लोग इस ईवान में नहीं आ सके, हम इंक्वायरी का मुताला जरूर कर रहे हैं, और हम सिस्टम लाएंगे ऐसा कि पूरे पाकिस्तान में एक निज़ाम बने, ऐसा निज़ाम कि जिसमें कम अज कम मैंडेट चोरी ना हो, अवाम का भी और इस कौम का भी और किसी नुमाइंदे का भी। तो मैं एक आखिर में शेर पढ़ता हूं, ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार रहे हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप सबका बहुत शुक्रिया। गैलरी में बैठे हुए माज़ज़ मेहमान, आप मेहरबानी करें, हमें अपनी कार्रवाई करने दें। आपका शौक पूरा हो चुका है। डॉक्टर अब्बास साहब, जुम्मे का वक्त हो गया है। आज चूँकि वज़ीर आला का इंतखाब था, अली अमीन खान गंडापुर का दिन था, उन्होंने बातें की हैं। आप खैर सगाली के तौर पे कोई बात करना चाहें तो ज़रूर करें, अदरवाइज मैं इसको प्रोरोग करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।